الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ گزشتہ بات آئی تھی ان مقربین کی نعمتوں کا جو انہیں اللہ تعالی جنت میں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ پہلی نعمت کا باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا علی سرر موضونہ، اور اس کے متعلق آیا تھا آگے ہے علی سرر موضونہ، یہ لوگ سونے کے بنے ہوئے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے۔ یہ در حقیقت حسن معاشرت کے اوپر دلیل ہے۔ وہاں لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ لا یرا بعضهم قفا بعض بل تدور بهم الاسرہ وهذا فی المؤمن وزوجته واہلہ، کہ مومن اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے کنبہ
اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھا ہوا ہوگا اور چارپائیاں اس ترتیب سے رکھی ہوئی ہوگی، تخت اس طریقے سے رکھے ہوئے ہوں گے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ کسی کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ سب کا آمنا سامنا ہوگا، سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعلق اور خوشگوار زندگی کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ خوش مزاجی کے قبیل سے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو چہرہ پورا کے پورا اس کی طرف متوجہ ہو، ہسمکھ انداز سے ملا جائے، پیٹھ نہ دکھائی جائے، یہ ہے۔ اور بیہقی وقت صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ نے امام بغوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ چارپائیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور چارپائیاں آمنے سامنے ہوگی، سورہ طور میں بھی باری تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، متکئین علی سرر مصفوفہ، سورہ ہجر میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ چارپائیوں کے اوپر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ صافات میں بھی باری تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، نعمت کے باغوں میں تختوں کے اوپر چارپائیوں کے اوپر ایک دوسرے کا آمنا سامنا کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو علامہ بغوی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے وصفہم اللہ سبحانہ بحسن العشیرت وتہذیب الاخلاق وصفاء المودہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا یہ جو وصف بیان فرمایا ہے اس کے ذریعے سے حسن معاشرت کا، تہذیب اخلاق کا اور خلوص اور محبت کاملہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں ایک دوسرے سے محبتیں ہوگی اور ان محبتوں کی بنیاد پر ملنا ہوگا اور یہ محبتیں خالص ہوگی، اس میں چاپلوسی نہیں ہوگی، خصیہ برداری نہیں ہوگی، جی حضوری نہیں ہوگی، بلکہ خالص محبت ہوگی، تہذیب اخلاق، اخلاق کا عمدہ رول اور ماڈل ہوگا، وہی جنت میں جنتیوں کے اخلاق اعلیٰ درجہ کے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی دشمنی وغیرہ نہیں ہوگی۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ کھوٹ سینوں میں ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ کپٹ ہے، دشمنی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو کچھ بھی خرابیاں وجود میں آنے والی ہوتی ہیں ان سب کو ہم سینوں سے پاک صاف کر کے نکال کر کے پاک صاف کر دیں گے اور پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ لہذا دنیا میں بھی اس کا نمونہ پیش کرنا ہوگا اور اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بنیادی مقصد بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل اور تتمیم کروں۔ تو یہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ کا قلب اطہر تمام سے بالکل صاف تھا، کسی کے بارے میں کوئی دل میں کوئی برائی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی تاکید بھی فرمائی تھی کہ کوئی کسی کی میرے سامنے برائی بیان نہ کرے، اس لیے کہ میں بالکل پاک صاف اور سینے کے اعتبار سے بالکل پاک صاف رہنا چاہتا ہوں۔ اور امت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، بدگمانی یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جہاں اخلاقیات کو بیان فرمایا ہے، وہاں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ بدظنی یہ جھوٹی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے بارہا سنا کہ سوئے زن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور حسن زن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سوئے زن گناہ ہے اور حسن زن یہ عبادت ہے۔ کسی کے بارے میں حسن زن قائم کرنا ہے تو یہ عبادت ہے، شریعت میں اس کا حکم ہے۔ مومنین کے ساتھ بدظنی کرنے سے منع کیا گیا اور حسن زن کا حکم دیا گیا ہے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ خیر کا خیال باندھا کرو، اچھا گمان رکھا کرو۔ تو یہ حسن زن عبادت ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور سوئے زن گناہ ہے، اور اس زن کو قائم کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے اور یہ سوئے زن وہ ہیں کہ جو بنیادی طور پر بہت سارے گناہوں کی جڑ بنتی ہے۔ آدمی کے دل میں کسی کی طرف سے بدگمانی آئی، اب بدگمانی کے نتیجے میں غلط تصورات اور غلط خیالات قائم کر کے، چونکہ معاملہ تحقیق کا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں، اس بنیاد پر پھر اسی بدظنی کی سواری پر سوار ہو کر کے ٹوہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تجسس میں، جاسوسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی جاننے، ظاہری برائیوں کی بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، باطنی برائیوں کے جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے، غیبتیں اور بہتان تراشیاں وجود میں آتی ہیں، اور جھوٹ باتیں، جھوٹے عمل اس کی طرف منسوب کرنے کی باری آتی ہے، اور پھر آگے چل کر کے دلوں میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہے،
اس کا نتیجہ کہ ایک دوسرے سے پیٹھ دکھانے کے مراحل پیش آتے ہیں، جس کے نتیجے میں دلوں میں خرابیاں پیدا ہو کر کے ایمان کو خراب کرنے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کینہ کے بارے میں، اسی حسد کے بارے میں، بغض وغیرہ کے بارے میں کہ آپس کے بگاڑ سے بچو، کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا لا اقول تحلق الشعر، بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے، اسلام کا دیوالیہ نکالنے والی چیز ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَسَّسُوا، باطنی اعتبار سے ٹوہ میں مت لگو، وَلَا تَجَسَّسُوا، ظاہری برائیاں بھی کسی کی تلاش مت کرو، برائیوں کو چھپانا چاہیے، اور یہ تعلیم ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان برائیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گروہ، مقدس گروہ، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو معصوم بنایا ہے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی برائیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن جب پردہ کھل جائے گا تو اس صورت میں ساروں کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اس لیے قیامت کی رسوائی سے اور قیامت کی پردہ دری سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم اپنے مومن بھائیوں کا، مومن بہنوں کا، اسلامی بھائی بہنوں کا عیب نہ اچھالے، پردہ ڈالے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، کسی کی عیب جوئی کر کے پھر اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے بجائے اگر کسی کا عیب ظاہر بھی ہو جائے تو اس کی حسن تعویل ممکن ہو تو اس کی حسن تعویل کی جائے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، آپ نے فرمایا نجش مت کرو۔ ایک مسلمان نے بھاؤ لگایا، اس کے اوپر تم بھاؤ بڑھاؤ۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد کا معاملہ نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو اسی بغض کے نتیجے میں، کینہ کپٹ کے نتیجے میں پیٹھ نہ دکھاؤ، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہی وصف جنتیوں کا وصف۔ اسی لیے اپنے حضرت دامت برکاتہم حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان دامت برکاتہم العالیہ سے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں لکھا ہوا تھا، بہشت آجا کے کسیرا کسے کارے نباشد، بہشت آجا کے کسیرا کسے کارے نباشد، کسیرا کسے آزارے نباشد۔ جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر کسی کو کسی سے کوئی کام نہ ہوگا اور کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ جنتی ماحول ہمیں پیدا کرنے کا حکم ہے۔ مدنی معاشرہ یہی معاشرہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ اوصاف جمے ہوئے تھے، اور اس کی دعا کرنا چاہیے۔ اپنے سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کمال ایمان کی نشانی ہے، اور اپنے دلوں کو کھوٹ سے پاک رکھنے کی دعا کرنا یہ بھی کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، جو لوگ آنے والے ہیں، یعنی مراد اس سے تابعین اور تابعین سے لے کر کے قیامت تک کے لوگ،
وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو بھی بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، خواہ نفس ایمان یا ایمان کامل، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق و رحیم ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام یعنی ان کے سند سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب انصار میں سے تشریف لائے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں اپنے چپل لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے مسجد میں 2 رکعت مختصر نماز پڑھی، پھر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اور آپ کے ارشاد فرمانے کے بعد وہی انصاری صحابی آئے اسی حالت میں جس طریقے سے پہلے دن آئے تھے۔ تیسرے روز پھر اسی طرح واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ پھر وہی انصاری صحابی اسی حالت میں الٹے ہاتھ میں چپل تازہ وضو کر کے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قدیم الاسلام صحابی ہے، ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ جاننا چاہیے کہ کون سا ایسا وصف ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ہو لیے، ان کے ساتھ ہو کر کے ان کے گھر پر 3 دن رہنے کی ان سے اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان کے جنتی ہونے کی، اہل جنت ہونے کی، اہل جنت میں سے ہونے کی بشارت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات ہوئی، میں سونے کے لیے لیٹا تو دیکھا کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، البتہ بستر پر جاتے ہیں تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ دن بھر میں بھی کوئی بڑا عمل نہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے، مسجد نبوی میں آ کر کے پڑھتے اور فوراً نکل جاتے ہیں۔ 3 دن تک، 3 دن اور 3 رات تک ان کا ساتھ رہے، اور کوئی ایسا عمل حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو بڑا نہیں دکھائی دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آ جائے، تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ آپ کے ساتھ رہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روز تک آپ کے بارے میں یہ سنتا رہا، تو آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی۔ مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے پر پہنچایا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا۔ میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا کہ ہاں، ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور کسی پر حسد نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام پر پہنچایا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کے بارے میں دل میں برائی یہ جنتیوں کا وصف نہیں ہے۔
اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ آج اسلام لانے والوں اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور ایمان کے دعویٰ کرنے والوں میں دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں آپسی لڑائیاں، حسد، بغض، ایک دوسرے کی مخالفت، مار کاٹ، قتل و قتال، سب و شتم، گالم گلوچ، ہاتھا پائی۔ ان حالات میں سچے دل سے کیا دعا نکل سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ ہو۔ دلوں میں کھوٹ بھرا ہوا ہے اور اسے نکالنا بھی نہیں چاہتے۔ جمع ہوں گے تو غیبتیں، تہمتیں، مسلمانوں کے عیب کو اچھالنا، بغیر اس کے مجلسیں گرم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دعا کا اہتمام، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اور یہ چیز دعا کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی صحبت میں طویل زمانہ صحیح نیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپس میں محبتیں قائم ہوگی تو اس صورت میں ایمان والے کہے جائیں گے، اور ایمان والے کہے جائیں گے تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور آپسی محبتیں قائم کرنے کے لیے آپس میں سلام کا خوب رواج دینا پڑے گا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہوں، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ جب تم اس کو کرنے لگو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرنے لگو، دل جڑ جائے؟ آپس میں سلام کا خوب رواج دو۔ اللہ تبارک تعالی جنتیوں کا جو وصف بیان فرمایا، متکئین علی سرر متقابلین، اس وصف کے ذریعے جو مفسرین نے بیان فرمایا، حسن معاشرت، تہذیب اخلاق اور صفائے مودہ، دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسا معاشرہ نصیب فرمائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا پاکیزہ معاشرہ تھا۔ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ خرابیاں ہے اللہ اپنے فضل سے نکال دے، دل کو مزکا اور مصفا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کی تدبیروں کو نیست و نابود کر دے، دشمنوں کو مغلوب کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی اور امت کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔